اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے آگے محنتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالیں، ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن لَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ بچے، یہ اپنی پوری یہاں پہ کاروائی مکمل کریں اور ان پر حجت قائم ہو جائے، آخرت میں ان کے حصے میں کچھ نہ بچے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان بیچ کے کفر خریدا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ منافقین کیا کر رہے تھے؟ بظاہر ایمان لا رہے تھے اور اندر سے کافر تھے، ایمان کے بدلے کفر کا سودا کیے ہوئے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو بظاہر بڑے خوش اور بڑے اپنے آپ کو کامیاب اور بڑی ڈپلومیٹک پالیسی پہ چل رہے تھے، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ ان کی جو پھرتیاں ہیں ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ان کا انجام کیا ہے اور اس پورے معاملے کی حکمت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور نہ گمان کریں، نہ یہ خیال کریں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا خیال نہ کریں، انما نملی لہم، بے شک جو نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم ان کو، خیر لانفسہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی پکڑ نہیں آ رہی، وہ جناب پوری محنت کر کے اسلام دشمنی میں چل رہے ہیں تو یہ کوئی ان کے لیے بہتری کا فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ انما نملی لہم، بے شک ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، ان کی پکڑ نہیں کر رہے، لیزدادوا، تاکہ وہ آگے بڑھ جائیں، تاکہ اضافہ ہو جائے، اسمن، گناہ میں، تاکہ ان کی نافرمانی کا معاملہ اتنا بڑھ جائے کہ ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہ بچے، آخرت میں پھر ان کے لیے عذاب برحق ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات مومنوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کامیابی کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں جو تکلیف آ رہی ہے، دنیا میں جو ناکامی آ رہی ہے، اس کو مت سمجھو کہ تم جو ہے نا برباد ہو گئے ہو، تباہ ہو گئے ہو، نہیں، اصل انجام کہاں پہ ہے، ٹارگٹ کیا ہے وہ سامنے رکھو، کہ دنیا میں کون ذلیل ہو رہا ہے، کس کے اوپر مشکل ہے، کس کے اوپر آزمائش ہے، اس بات کو کی فکر نہ کرو، یہ دیکھو کہ انجام آخرت کا کس کا بہتر ہو رہا ہے۔ ما کان اللہ، نہیں یہ بات اللہ کے لائق، لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، اسی غیر واضح حالت پر، ما انتم علیہ، جس پر تم تھے۔ باقی حصہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، وہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ یہ آزمائشیں،
یہ غزوہ احد میں شہادتیں، یہ تکلیف، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم، دندان مبارک کا شہید ہونا، یہ ساری تکلیف مومنوں پر کس لیے ہے؟ تاکہ چھانٹی ہو جائے، تاکہ جو خالی نعرے لگا کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کا پتہ چل جائے کہ حقیقت میں مومن کون ہے اور نعرے لگانے والے کون ہیں۔ وہ کون ہیں جو تھوڑی سی تکلیف آنے پہ چیخ اٹھے تھے کہ ہماری بات ہی کوئی نہیں مانی جاتی۔ ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو آپ پر تکلیف آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی، لہذا پریشان نہیں ہونا۔ آپ لوگوں کو حقیقت کھولنے کے لیے، اصل مومنوں کو نکھارنے کے لیے یہ ساری تکلیف ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور سمجھا جاتا ہے کہ دین میں مشکل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ اس کا مفہوم اصل جگہ پہ نہیں فٹ کر رہے ہم۔ اس کا مفہوم ہے کہ آپ زبردستی کسی کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، آپ کسی کو مجبور کر کے اسلام قبول نہیں کرا سکتے، ٹھیک ہے؟ دین میں آنے کے بعد تو آپ کا دین نکھرے گا ہی تب جب مشکلات آئیں گی۔ اگر مشکلات نہیں تھیں تو یہ غزوہ احد کے معاملات مومنوں پہ تھے۔ شہادتیں غزوہ بدر میں بھی ہوئی تھیں، ہجرت کرنا پڑی تھی، گھر بار چھوڑنا پڑا تھا۔ دین مشکل کیوں نہیں ہے؟ کون کہتا ہے دین مشکل نہیں ہے؟ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیطلعکم، کہ آپ کو اطلاع دے دے، علی الغیب، غیب کے بارے میں، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یجتبی من رسلہ، منتخب کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اب آنے والی تکلیف میں حکمت کیا پنہا ہے، اس غیب کا علم اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اگر مدینہ سے نکلتے وقت یہ پتہ ہوتا کہ اتنی شہادتیں ہو جانی ہیں تو کیا لوگ نکلتے؟ ایسا نہیں ہے۔ فآمنوا، بس تم ایمان لاؤ، باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ یہاں پہ جو پریشانی آ رہی ہے، یہاں پہ جو تکلیف آ رہی ہے، اس کو اس بات کے ساتھ، کفار کی کامیابی کے ساتھ کبھی بھی کمپیئر نہ کرو، اس کا موازنہ نہ کرو۔ تمہارے لیے جو حصہ ہے وہ آخرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مہلت دے رکھی ہے وہ اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں حصہ نہ بچے۔ اصل کامیابی تمہارے حق میں ہے، اصل کامیاب ہونا تمہارے مقدر میں لکھا ہے، ان کے حق میں، ان کے مقدر میں آخرت کی ذلت اور دردناک عذاب ہے۔ لہذا ان کے یہاں پہ کامیاب ہونے پر تم غمناک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔